سفر میں سنن مؤکدہ پڑھنے کا کیا حکم فقہا نے نقل کیا ہے؟ چنانچہ مسافر اگر کسی جگہ اطمینان کے ساتھ مقیم ہو، جیسے عام طور پر آج کل ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے گھر کے اندر یا کسی رشتہ دار اعزاء اقربا یا کسی ہوٹل وغیرہ میں ٹھہرا ہوا ہے، تو وہاں انسان کو عام طور پر سہولتیں ہوتی ہے اور اسے سفر کی جلدی بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا وقت ہے، عام طور پر ٹرین یا ہوائی جہاز کا ٹکٹ بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ٹائم ٹیبل عام طور پر بنا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں جلد بازی اور عجلت کا کوئی مسئلہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ تو بہتر اس صورت میں یہی ہے کہ فرائض کے ساتھ سنن مؤکدہ کو بھی ادا کرے، اور اگر اطمینان کی کیفیت نہ ہو اور سفر کی جلدی بھی ہو تو ایسی صورت میں سنن مؤکدہ ترک کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ٹائم کم رہ گیا، وقت کم رہ گیا، لیکن ابھی کام زیادہ ہے، اب ادھر ادھر جانا وقت نہیں ہے، میرا ٹکٹ کٹا ہوا ہے اور پھر جو ہے ادھر ادھر جانا ہے، ابھی بہت سارے کام کرنا ہے، وقت نہیں ہے، تو جلدی سے صرف جو ہے 2 رکعت جو فرائض کو ادا کرے۔ مثلا فجر تو ہے تو فجر میں تو پوری نماز پڑھنا ہے، اس کی جو ہے تاکید آئی ہے سنت کی بھی، تو فجر کی 4 رکعت کو پڑھنا یہ افضل فقہا نے نقل کیا ہے۔ آگے تفصیل اس کی دوسری ویڈیو کے اندر آئے گی۔ ظہر کے اندر فرض نماز کو 4 کے بجائے 2 پڑھے، عصر میں 4 کے بجائے 2 پڑھے، مغرب میں 3 پڑھے، اور عشاء میں جو ہے 5 رکعت 3 وتر اور 2 رکعت جو ہے فرض پڑھ لے۔ اس طریقے سے جو ہے اگر کوئی سنت مؤکدہ کو ترک کر دے عجلت کی وجہ سے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ یہ تفصیل فتاوی محمودیہ جو ڈھابل کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی 7ویں جلد صفحہ 515، فتاوی دارالعلوم دیوبند اس کی 4تھی جلد صفحہ 445، فتاوی شامی میں ہے وَيَأْتِي الْمُسَافِرُ بِالسُّنَنِ إِنْ كَانَ فِي حَالِ أَمْنٍ وَقَرَارٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ فِي خَوْفٍ وَفِرَارٍ لا يأتيه بها هو المختار لأنه ترك لعذر۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی مع در مختار جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ 613، فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 139، البحر الرائق میں ہے واختلفوا فی ترک سنن فی السفر فقیل الافضل هو الترک ترخیصا۔ اس طریقے کی عبارت جو البحر الرائق جو کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ 130، فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 489، مسئلہ نمبر 3083، حلبی کبیری جو اشرفی بک ڈپو دیوبند سے چھپا ہوا نسخہ، اس کے صفحہ 545، مجموع الانہر جو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے پہلے جلد صفحہ 239 پر اس کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے اعلاء السنن میں ہے ان الرواتب لا تبقی مؤکدہ فی السفر کالحضر فینبغی مراعات حال الرفقہ فی اتیانہا۔ اس طریقے کی عبارت اعلاء السنن جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 7ویں جلد صفحہ 290، تحتوی علی مراقی الفلاح جو دارالکتاب دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے صفحہ 422، کتاب المسائل پہلی جلد صفحہ 552 اور 553 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔